اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کیا کرو، اللہ کو خوب یاد کیا کرو، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس قیمتی لمحے کے جو اس نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے دنیا کے مسلمانوں میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرتے رہا کرو، نافرمانی نہ کرا کرو۔ واشکرونی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، نافرمانی نہ کرو۔ یا اللہ شکر کیسے کرے؟ ذرا یاد کرو اپنی پیدائش کو، جس وقت تم پیدا ہوئے اللہ نے صحیح سلامت تمہیں پیدا کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تمہارے اندر کوئی بیماری پیدا کر دیتے، پیدائشی طور پر تمہیں معذور پیدا کر دیتے، تو تم کیا کر لیتے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تمہیں پیدائشی طور پر نابینا پیدا کر دیتے تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے پیدائشی طور پر گونگا پیدا کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے پیدائشی طور پر بہرا پیدا کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ایک ہاتھ دیتے ایک نہ دیتے، آپاہج پیدا کر دیتے، معذور پیدا کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ایک ٹانگ دیتے ایک ٹانگ نہ دیتے، لولا لنگڑا پیدا کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہاتھ تو دیتے لیکن ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت نہ دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہاتھ تو دیتے لیکن آگے کی کلائیاں نہ دیتے، یہ کلائیاں نہ ہوتی تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے یہ کلائیاں تو دیتے لیکن انگلیاں نہ دیتے تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے یہ انگلیاں بھی دیتے لیکن پورے نہ دیتے تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے یہ پورے بھی دے دیتے لیکن ناخن نہ دیتے تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے یہ دل تو دیتے لیکن دل کی بیماری بھی پیدا کر دیتے تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے یہ دماغ تو دیتے لیکن دماغ کے اندر اچھی بری باتوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو نہ دیتے تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ آج بھی دنیا کے اندر کتنے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتے ہیں، آج بھی دنیا کے اندر کتنے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو لولے ہوتے ہیں، لنگڑے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، آپائج ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں۔ تو بتائیں کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہے، بتائیں کوئی ڈاکٹر ایسا ہے، کوئی ہسپتال ایسا ہے جو پیدائشی معذور پن کو دور کر سکے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واشکروا لی واشکرونی ولا تکفرون، اے دنیا کے انسانوں میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ یہ تو صرف تمہارا جسم ہے، اس جسم کے اندر اتنی ہڈیاں ہیں، اس جسم کے اندر اتنی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت کر کے جوڑا ہے، کیسے خوبصورت کر کے بنایا ہے۔ اگر ٹانگوں کی ہڈی میں درد ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے، اگر کمر کی ہڈی میں درد ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ پورا جسم اللہ نے کتنا خوبصورت بنا کر دیا ہے۔ واشکرونی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، نافرمانی نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے دنیا کے انسانوں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں میرا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ شکر ادا کرنا کیا ہے؟ شکر ادا کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ شکر کیا ہے؟ ان 5 نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے جسم کو نافرمانی سے بچائیں،
اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچائیں، اپنے کانوں کو غلط چیزیں سننے سے بچائیں، اپنی زبان کو غلط بولنے سے بتائیں، اپنے ہاتھوں کو غلط پکڑنے سے بچائیں، اپنی ٹانگوں کو غلط جگہ جانے سے بچائیں، اپنے دل و دماغ کو غلط سوچنے سے بچائیں۔ یہ جسم کی حفاظت ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر بھی ایک عبادت ہے، اللہ کا شکر بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ دنیا میں ہر عمل اللہ کا عبادت میں شمار ہوتا ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔